السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں خواجہ مظہر حسین مارکھم سٹی اونٹاریو کینیڈا سے مخاطب ہوں، اور میرے فیس بک کے اوپر 2442 2442 فرینڈس ہیں، اور ٹک ٹاک کے اوپر بھی تقریباً اتنے ہی فرینڈس ہیں، اور فیس بک پہ واٹس ایپ کے اوپر تقریباً میرے تقریباً 1500 1500 فرینڈس ہیں، اور اللہ بھلا کرے آپ کا ای میل کے اوپر میرے جو فرینڈس ہیں وہ بھی تقریباً 2500 ہیں، تو سب ملا کے تقریباً 10,000 فرینڈس ہیں۔ اور آج جب میں یہ ٹوپی پہن کر مسجد پہنچا تو ہمارے بہت سے دوستوں نے پوچھا کہ خواجہ صاحب یار یہ کیا ہے، یہ ایک ٹوپی کہاں کی ہے، کیا ہے یہ؟ تو میں نے سوچا کہ ایک آدمی کو بتانے سے اچھا ہے کہ میں سب کو، اپنے دوستوں کو بتا دوں، فیس بک، ٹک ٹاک کے ذریعے اور واٹس ایپ کے ذریعے، کہ یہ ٹوپی کی تاریخ کیا ہے، اس ٹوپی کی ہسٹری کیا ہے۔ تو الحمدللہ آج میں آپ کو آپ کی خدمت میں اس کی اسٹوری پیش کرتا ہوں، انٹرسٹنگ اسٹوری۔ الحمدللہ کافی عرصے سے جانا ہو رہا ہے مکہ مدینہ کا، تو تقریباً 2 سال پہلے جب ہم مکہ مدینہ پہنچے عمرہ کرنے کے لیے، الحمدللہ ہم نے مکہ میں 10 دن گزارے، اور وہاں پر عمرے کیے اور عبادت کی، اور کچھ ویڈیو وغیرہ بھی بنائے یقیناً، اور اس کے بعد ہم وہاں سے نکلے اور مدینہ میں ہم رہے تقریباً 10 دن۔ تو مدینہ میں جب ہم رہے 10 دن تو میرا دل چاہا کہ یہ جو ٹوپی ہے نا، جو ورکرز وہاں کام کرتے ہیں مسجد نبوی میں، اس میں زیادہ تر پاکستانی ہیں، اور ہندوستان کے اور بنگلہ دیش کے بھی لوگ ہیں۔ تو میں نے ایک ورکر سے کہا کہ یار مجھے یہ ٹوپی چاہیے، کہنا نہیں ہم نہیں دے سکتے ہیں، یہ تو ہمارے جاب کی ٹوپی ہے۔ ہم نے کہا اچھا، دوسرے سے پوچھا، تیسرے سے پوچھا، ایک دن میں اس طرح سے مسجد آنا جانا رہا نماز کے سلسلے میں، تو میں راستے میں جو ورکرز ملتے تھے ان سے پوچھتا تھا کہ یار مجھے یہ ٹوپی چاہیے لیکن کسی نے نہیں دی۔ اچھا، اب دوسرا دن شروع ہوا، دوسرے دن پھر میں نے فجر سے شروع کیا کام، فجر کی نماز پڑھنے گیا، میں نے کہا کہ یار مجھے یہ ٹوپی چاہیے، کہا نہیں یہ تو ہمارے کام کی ٹوپی ہے، ہم نہیں دے سکیں گے۔ پھر ظہر میں، عصر میں، مغرب، عشاء، دوسرا دن بھی ختم ہو گیا۔ اب شروع ہوا تیسرا دن۔ تیسرے دن پھر میں نے یہی کام شروع کیا کہ فجر سے، کہ راستے میں جو ملتا تھا ورکر، میں اسے کہتا تھا یار مجھے یہ ٹوپی چاہیے، وہ کہتا تھا نہیں ہم نہیں دے سکتے ہیں ٹوپی۔ پھر ایک لڑکا ملا مجھے جو پاکستان کا تھا، لاہور کا تھا، تو اس کا نام میں بھول گیا ہوں۔ تو اس نے کہا انکل آپ کو یہ ٹوپی کیوں چاہیے؟ میں نے کہا یار دیکھو میں رہتا ہوں کینیڈا میں، اور میں اپنی مسجد کا مؤذن بھی ہوں، میں اذان دیتا ہوں مغرب عشاء وغیرہ کی، تو میں یہ پہنا کروں گا وہاں کینیڈا میں، اور مدینہ کو یاد کیا کروں گا، مدینہ کی محبت کی وجہ سے مجھے چاہیے، مجھے مدینہ سے اتنی محبت ہے کہ مجھے یہ ٹوپی لے کر جاؤں گا تو مجھے یاد آتی رہے گی مدینہ کی، جب بھی میں اس ٹوپی کو پہنوں گا مجھے یاد آئے گا مدینہ۔ تو اس نے کہا اچھا انکل ایک کام کریں، کل آپ مجھے ملیے عصر کے بعد یہیں پر اس جگہ، اس نے ایک جگہ بتا دی کہ آپ یہاں ملیے، میں آپ کے لیے نئی ٹوپی لے کر آؤں گا۔ تو ہم نے کہا اچھا ٹھیک ہے۔ دوسرے دن یعنی اب چوتھا دن شروع ہوا، چوتھے دن جو تھا اس نے عصر میں ہم وہاں پہنچ گئے،
وہ لڑکا مل گیا الحمدللہ وعدے کے مطابق، اور اس نے وہ ٹوپی ہم کو دی۔ تو ہم نے کچھ اس کو نذرانہ دینا چاہا، نذرانہ یعنی گفٹ، کچھ پیسے۔ اس نے کہا نہیں، ہرگز نہیں، آپ چاہے $1,000,000 بھی دیں گے نا ہم کو، ہم اس وقت ہم آپ سے پیسے نہیں لیں گے، چاہے 1,000,000 بھی دیں گے تو ہم پیسے نہیں لیں گے، یہ تو ہم نے ٹوپی آپ کو ایسے دی۔ میں کہا یہ تو گفٹ ہے، یہ ایک تحفہ الگ چیز ہے، اور گفٹ جو ہے نا وہ ایک الگ چیز ہے۔ کہہ رہے نہیں، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا، آپ $1,000,000 دیں گے ہم لیں گے نہیں، اس وقت نہیں لیں گے ہم، بالکل۔ تو اس نے یہ ٹوپی مجھے دی، بالکل برانڈ نیو تھی الحمدللہ، یہ 2 سال پہلے کی بات ہے۔ اور اس کے بعد ہم بہت خوشی خوشی یہ ٹوپی لے کر آ گئے، اور بہت خوشی ہوئی۔ اب میں جب پہنتا ہوں تو یہ پورا واقعہ بھی یاد آتا ہے، مدینہ بھی یاد آتا ہے، مکہ بھی یاد آتا ہے، سب یاد آتا ہے، اور مجھے خوشی بھی ہوتی ہے، یہ ٹوپی پہن کے بے انتہا خوشی ہوتی ہے، میں بتا نہیں سکتا ہوں کتنی خوشی ہوتی ہے اور کیا محسوس کرتا ہوں میں۔ تو الحمدللہ آج جب میں مسجد پہنچا یہ پہن کر مغرب میں، اور مغرب سے پھر عشاء تک میں وہیں رہا، اور عشاء میں پھر تراویح پڑھی، تراویح پڑھنے کے بعد نکلے ہم۔ تو مغرب میں بھی لوگوں نے کافی پوچھا، ہمارے دوستوں نے، یار یہ ٹوپی کی کیا اسٹوری ہے، کہاں سے آئی؟ اور اس کے بعد عشاء میں بھی پوچھا، عشاء کے بعد بھی پوچھا، تو سب پوچھ رہے تھے، تو میں نے سوچا کہ میں یہ اسٹوری اس ٹوپی کی آپ کی خدمت میں، سب کی خدمت میں پیش کر دوں کہ یار اسٹوری اس کی ہے کیا آخر۔ تو مجھے بتائیے کہ آپ کو یہ اسٹوری پسند آئی یا نہیں آئی۔ لیکن میرے خیال میں کہ اس قسم کی حرکت جو میں نے کی اور کوئی نہیں کرے گا، یہ میں ہی کر سکتا ہوں الحمدللہ رب العالمین۔ تو اسی طرح سے میں جب جارڈن گیا، وہاں میں مسجدوں میں جاتا تھا، میں جا کے کہتا تھا مجھے اذان دینا ہے، دینے دیتے تھے۔ دبئی گیا، وہاں ہم نے مسجد میں جا کے کہا، ہم نے کہا اذان دینا ہے، انہوں نے کہا اچھا دے دو اذان۔ جدہ میں گیا، وہ اس مسجد میں ہم گئے، ہم نے کہا اذان دینا ہے، انہوں نے کہا ہاں دے دو کوئی بات نہیں۔ تو ٹرکی گیا، ٹرکی میں ایک بہت بڑا بازار تھا، وہاں پر انہوں نے کہا اذان دے دیں، وہاں پر انہوں نے خود کہا ہم سے، مجھے نہیں پتا کیسے انہوں کو پتہ چلا کیا ہوا، انہوں نے کہا اذان دینا ہے آپ کو، ہم نے کہا دینا ہے۔ تو مجھے وہ مسجد میں لاؤڈ اسپیکر کے اوپر اذان دی، دور دور تک آواز الحمدللہ گئی۔ تو الحمدللہ کسی چیز کے پانے کے لیے آپ کو کہنا پڑتا ہے، خاموشی سے نہیں ملتی ہے، کہنا پڑتا ہے آپ کو۔ اور الحمدللہ اللہ کی بڑی مہربانی کہ مسجد اقصیٰ میں ہم نے 4 بار اذان دینے کا موقع ملا الحمدللہ۔ وہاں بھی ہم نے پوچھا، ہم نے کہا مجھے اذان دینا ہے، انہوں نے کہا فلانے سے پوچھو، میں اس کے پاس گیا، انہوں نے کہا فلانے سے پوچھو، میں اس کے پاس گیا۔ کئی جگہوں پہ جانے کے بعد جو تھا وہ اجازت ملی مجھے 4 دفعہ۔ تو ویسے تو الحمدللہ مسجد اقصیٰ جانے کا 3 بار موقع ملا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے مجھے کہ مسجد اقصیٰ میں نماز پڑھنے کا اور اذان دینے کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے موقع ملا۔ یہ اللہ کی، جو بھی اللہ کی مرضی ہوتی ہے، ہر پتا جو گرتا ہے نا اس دنیا میں، تو وہ بھی اللہ کی مرضی سے گرتا ہے اور اللہ کو پتہ ہوتا ہے۔ تو جو کچھ بھی اس دنیا میں ہو رہا ہے، قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ جب ایک پتا بھی گرتا ہے تو اللہ کو پتہ ہوتا ہے، اس پتے کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ وہ گرا ہے۔ تو پاور، اللہ کی پاور ایسی ہے، تو اللہ کی مرضی سے ہی ہم گئے مسجد نبوی، اور اللہ کی مرضی سے ہی ہم نے وہاں پر اذان بھی دی الحمدللہ رب العالمین، شکر الحمدللہ۔ 2 چیزیں بہت ضروری ہے کرنا، ایک تو ہر وقت شکر ادا کرنا ہے اللہ کا، اور ذکر کرنا ہے، بس اللہ کا شکر ادا کرنا جو ہے نا، تو اس سے برکت ہوتی ہے، اور اللہ اور دیتا ہے، جتنا شکر ادا کریں گے اللہ اور خوش ہوتا ہے اور دیتا ہے پھر اللہ تعالیٰ۔ تو انشاءاللہ اجازت دیجیے، انشاءاللہ آج 10ویں رات ہے رمضان کی،
کینیڈا میں مارکھم میں، اور کل 10واں روزہ ہوگا انشاءاللہ تعالی۔ صبح فجر میں ملتے ہیں آپ سب سے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ خدا حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔